کشمیر گلزار ہے اور گلزار رہے گا، اس کے لیے چاہے جو بھی طاقتیں یا جو بھی لوگ اس کے لیے کوششیں کر لے، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہو، پاکستان ہو، چین ہو، دوسرے جو بھی لوگ ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمیشہ سے جنت نظیر رہا ہے کشمیر اور رہے گا۔ فی الحال G20 کی جو بیٹھک ہے وہ شروع ہو چکی ہے، پروگرام شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کے اندر اتساہ ہے، جذبات ہے اور خوشی کا ماحول چاروں طرف دیکھا جا رہا ہے۔ رہی بات سیکیورٹی کی تو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی جو گیسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل گیسٹ ہیں، جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کی سیکیورٹی کے بندوبست کرنا ضروری تھا، اور اسی سلسلے میں اگر وہ سیکیورٹی کے بندوبست دیکھے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو ان کے لیے یہاں جموں کشمیر کے ماحول، جموں کشمیر خطے کو، یہاں کے سیاحت کو اور یہاں کے کلچر کو پوری دنیا میں وہ بانٹیں گے، اور یہاں سے ایک اچھا پیغام لے کر کے جائیں گے، ایک اچھا میسج لے کر کے جائیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ ہم دنیا کی جنت یعنی جموں کشمیر سے ہو کر کے آئے ہیں، اور وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے لوگوں کا جو والہانہ استقبال ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ کتنے خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں۔ جموں کشمیر کی لوگ جب بات کرتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کی تہذیب و وراثت، یہاں کی تہذیب و ثقافت، یہاں کا کھان پان، یہاں کا کلچر، یہاں کی ساری چیزیں رچ ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا دل بھی بہت رچ ہے اور کافی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ لوگ پیدائشی، جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ پیدائشی مہمان نواز ہیں۔ وہ اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے پوری ہندوستان کی اگر بات کیا جائے تو پورا ملک ہمارا مہمان نواز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ رہی ہے مہمان نوازی کی، لیکن جموں کشمیر وہ خطہ ہے جہاں پہ ان لوگوں کو بھی جسے ہم نہیں جانتے، جسے ہم نہیں پہچانتے، وہاں کافی پرجوش انداز میں استقبال ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں بین الاقوامی سطح پہ، جو یہ میٹنگز ہو رہی ہیں اس کا تاثر ضرور پوری دنیا میں پھیلے گا۔ فی الحال پروگرامز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ٹاپک اس کا سیاحت کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو ماحولیات ہے اس کے اوپر رکھا گیا ہے، اور تازہ اطلاعات کے مطابق ماحولیات میں وہ تمام تر چیزیں سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی جو یہاں درپیش ہے مسائل، کیونکہ ایک وقت تھا کہ جموں کشمیر میں کہیں بھی آدمی سکون کی سانس لیتا تھا اور تر و تازہ ہو جاتا تھا، ریفریش ہو جاتا تھا، لیکن آج کہیں نہ کہیں کچھ ایسی کمپنیاں کھل گئی ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ تازہ رپورٹ کے مطابق 10,000 سے زیادہ لوگ صرف ماحولیاتی یا فضائی آلودگی کی وجہ سے بھی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈھیر ساری ایسی چیزیں جس کو اس میٹنگ میں رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ماحولیات پہ بات کی جائے تو جموں کشمیر کا وہ ماحول ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، برقرار ہے۔ اور ایک اور چیز جو جموں کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے، جموں کشمیر کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کے شکار رہتے ہیں، لیکن جب جموں کشمیر جاتے ہیں وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے لوگوں کا وہاں کے لوگوں کا استقبال دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا کلچر دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں، جموں کشمیر کے بارے میں جتنی بھی چیزیں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں وہ چاہے جس کی بھی جانب سے ہو، فی الحال جموں کشمیر کے پاس ڈھیر سارے مواقع ہیں خود کو پروف کرنے کا، اور یہاں سے دہشت گردی کو ختم کرنے کا۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کی وجہ صرف اس وجہ سے بھی کہ نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایونٹ کس کے لیے ہے، یہ پروگرام کس کے لیے ہے، جموں کشمیر کی ترقی کس لیے ہے، یہاں سے جو میٹرو ہے، یہاں سے جو معاف کیجیے گا، یہاں کی جو ریل لائن ہے، یہاں کی جو ہوائی جہاز ہے، یہاں کی جو ٹرانسپورٹرز ہیں، یہاں کا جو سسٹم ہے، وہ کلچر ہے، وہ کس کے لیے ہے، اور اتنی زیادہ بین الاقوامی سطح پہ اس کو شہرت کیوں دی جا رہی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی ترقی ہو، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے، یہاں کی سیاحت کو فروغ ملے، اور یہاں کی تجارت کو بڑھاوا ملے، یہاں کے کلچر کو پوری دنیا جانے، کیونکہ اگر جموں کشمیر کا نام روشن ہوتا ہے تو ملک کا نام روشن ہوگا، اور جموں کشمیر ملک کا تاج ہے، اور اگر تاج کے اندر سے چمک نکلے گی، تاج کے اندر سے روشنی نکلے گی، تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا اثر ہمیں جو ہے پوری دنیا میں ملک کے اوپر دیکھنے کو ملے گا، اور ملک کا بھی تاج اگر چمکے گا تو ملک کا نام روشن ہوگا۔
اور اس کا کئی زیادہ جو ہے مطلب ادھارن آنے والے دنوں میں ضرور آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ فی الحال اس پروگرام کی اگر بات کریں تو G20 میٹنگز کی شروعات ہو چکی ہے۔ 3 بجے جو افتتاحی جو اجلاس ہوتا ہے وہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد شام میں کلچرل ایونٹس ہوں گے جس میں رنگا رنگی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ یہ پروگرام ڈل جھیل کے کنارے اور ڈل جھیل کے اندر بھی ہوگا۔ ڈل جھیل میں فی الحال سیکیورٹی کے پختہ انتظامات ہیں۔ پانی کے اوپر، زمین کے اوپر اور ہواؤں میں ہر جگہ سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مندوبین ہیں ان کے سامنے یہاں کے کلچرل ایونٹس ہوں گے۔ اس ایونٹس کو دیکھ کر کے یقیناً جو ہے ہمارے مہمان جو ہمارے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہیں انہیں بہتر فیل ہوگا، اچھا محسوس ہوگا، اور یہاں پہ جب یہاں سے وہ جائیں گے تو بہتر پیغام کے ساتھ جائیں گے۔ رہی بات سیاست کی، تو سیاست کے بارے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ ہمارا کام، ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انڈیویجولی جموں کشمیر آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی کی جانب گامزن ہے، اور یقیناً آنے والے دن میں یہاں کی جو تقدیر ہے وہ بدل جائے گی۔ یہاں کے نوجوان جو تھوڑے بہت اکا دکا راستے سے بھٹک جاتے ہیں یا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے برین واش کر کے دوسری جانب لے جایا جاتا ہے، انہیں بھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ہمارا یہ ملک ہے اور اس ملک کی ترقی، اس ملک کی ہمہ جہت جو ترقی ہے اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، ہمیں بھی آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے۔ اور جب انہیں مواقع ملیں گے تو یقیناً وہ ملک کی ترقی میں، ریاست کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ فی الحال چاروں طرف پورے جموں کشمیر میں ترقی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور جو یہ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اس میں سیاحت سے جڑے ہوئے لوگوں کو کافی زیادہ امیدیں ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب چہار جانب پوری دنیا سے آئے ہوئے مندوبین، ڈیلیگیٹس جب اپنے اپنے وطن کو لوٹیں گے تو وہ یہاں سے بہتر پیغام لے کر کے جائیں گے اور ایک اچھا میسج دیں گے دنیا کو کہ جموں کشمیر واقعی دنیا کی جنت ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ خطہ ہے، پوری دنیا آپ چلے جائیے، میں کسی انڈیویجول ایک جگہ کا نام نہیں لے سکتا، لیکن پوری دنیا گھوم لیجئے، لیکن جب جموں کشمیر ایک بار جائیے گا تو آپ کو لگے گا کہ دنیا کی خوبصورتی ایک طرف، جموں کشمیر کی خوبصورتی ایک طرف۔ اور نہ صرف یہ علاقہ خوبصورت ہے بلکہ خوبصیرت بھی ہے، یہاں کے لوگ واقعی خوبصورت ہوتے ہیں، دل کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے ان کی مہمان نوازی بھی کافی زیادہ مشہور ہوتی ہے اور بہت زیادہ معروف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ جاتا ہے ان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا اثر لے کر کے ہمارے یہاں سے مہمان جائیں گے، ملک کا نام روشن ہوگا، ریاست کی ترقی کے ساتھ ساتھ ریاست کا نام پوری دنیا میں چھائے گا۔ فی الحال جب آج G20 کی میٹنگ کا آغاز ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہی جب مندوبین ایئرپورٹ پہ پہنچے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچے، تو وہاں پہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، گرم جوشی کے ساتھ ان کو ویلکم کہا گیا، انہیں ان کے اوپر پھولوں کی نچھاور کی گئی، اور ایک جو ہندوستان کی سنسکرتی ہے، ہندوستان کی جو تہذیب ہے، خاص طور پہ جموں کشمیر کی، بالکل اسی انداز میں ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پوری دنیا سے آئے ہیں، USA سے آئے ہیں، رشیا سے آئے ہیں، جرمنی سے آئے ہیں، پوری دنیا سے وہ لوگ آئے ہیں، اور جب وہ یہاں آ کر کے یہاں کے کلچر کو دیکھیں گے، کہ یہاں کے استقبال کو دیکھیں گے، یہاں کے لوگوں کو دیکھیں گے اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھیں گے، تو یقیناً وہ یہاں سے ایک الگ پیغام لے کر کے جائیں گے۔ اور جب وہ یہاں آئے ہیں ماحولیات پہ بات کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے پوری دنیا میں جو ماحولیات کے حوالے سے ایکسپرٹس ہیں وہ سبھی یہاں موجود ہیں، تو کچھ نہ کچھ جب اس میٹنگ میں ڈسکس ہوگا تو بڑا جو ہے قدم اٹھایا جائے گا انتظامیہ کی جانب سے اور سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ G20 کا پروگرام جموں کشمیر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور جموں کشمیر میں جب اس طرح کے ماحولیات پہ بات چیت ہوگی اور الگ الگ پرابلمز پہ ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے حل کی کوشش کی جائے گی، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان تمام مشکلوں سے نمٹنا آسان ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جموں کشمیر میں پہلے تر و تازگی کا احساس ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک
काली स्याह एक पट्टी धीरे धीरे छाती जा रही है, क्योंकि हालिया दिनों में जो कारखाने हैं या फिर चिमनियाँ हैं ईंट भट्टियों के, इनसे निकलने वाले जो धुआं है वो यहाँ की माहौल पे, यहाँ के मौसम पे असर अंदाज हो रहे हैं। तो उसका भी बेहतर जो है उसका भी फ़ायदा होगा। और एक दूसरा जो है यहाँ पे जो डिसीज़ हो रहे हैं लोगों को, ख़ास तौर पे ईयरली एनुअली जो डेटा हमने आपसे शेयर की, तो वो उन तमाम चीज़ों पे डिस्कस होगा और उसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और डल झील को दुल्हन की तरह सजाया गया है, बल्कि ये कहिए कि पूरे के पूरे श्रीनगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद के लिए आवाम की खुशी भी काबिल दीद है। हालांकि सिक्योरिटी के मद्देनज़र सभी को मंदुबीन तक पहुंचने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद कई महीने से चले आ रहे इस श्रीनगर सिटी की रेनोवेशन हो या फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कामकाज हो, उन सब के बाद या इस प्रोग्राम के बाद जो इस शहर की हालत बदली है, इस रियासत की जो हालत बदली है, उसका साफ और सीधा असर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो लोग हैं, जो अवाम हैं, उन्हें भी इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा होगा और वो बेहतर फील करेंगे जन्नत नज़ीर कश्मीर में। फ़िलहाल जन्नत नज़ीर कश्मीर की तमाम तर जो लोग हैं, हर मकतब फ़िक्र से, हर फील्ड से जो लोग हैं, ख़ास तौर पे तजारत से, सयाहत से, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी है इस इवेंट से और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में वो सयाहत को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, यहाँ की मईशत में इजाफ़ा होगा।